فرائض حج نمبر 1۔ اب یہاں پہ وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ حج میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرائض حج نمبر 1، احرام یعنی نیت کرنا، اور تلبیہ یعنی لبیک کہنا۔ وہ پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حج کے موقع پر اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، ہمیں بار بار پڑھنے کا حکم دیا جاتا تھا کہ ہمارے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، دیوانوں کی طرح، عاشقوں کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کل تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ احرام باندھ لیا، سکون سے ایئر کنڈیشنر جہاز میں بیٹھ گئے، وہاں جا کے سو گئے، کھانا پینا کھا کے سو گئے، وہاں سے اترے، پھر اپنا پاسپورٹ چیک کرا کے اپنی بلڈنگ میں جا کے پھر سو گئے۔ یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ احرام یعنی نیت کرنا، اور تلبیہ یعنی لبیک کہنا، یا اس کی جگہ ایسے کلمات کہنا جن میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہو۔ یہ ایک فرض ہوا ہے، نیت کرنا اور تلبیہ کرنا، یہ ایک فرض ہوا ہے۔ نمبر 2، وقوف عرفہ، 9 ذی الحج کے دن زوال کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی حج یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور حج والے دن میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ۔ نمبر 3، طواف زیارت، حج کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد، حج والے عید والے دن کنکریاں مارنے کے بعد نا، آپ میں سے کوئی ہے حاجی؟ کوئی حاجی نہیں؟ اللہ ہم سب اب ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو حج کروائے اور اکٹھے ہی لے جائے، بولو آمین۔ آپ پریشان نہ ہو، وہاں کلاس نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تمہیں ٹینشن میں آ گئی، اتنے بھی لگتا ہے مغرب تو بعد کلاس لائی ہونی ہے نانی۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، غلط کام کر کے آ جاتے ہیں، ان کا حج ہوا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں کے سارے حاجی صاحب گلے مل رہے ہیں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، اور ہار پہ ہار اس کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ کسی کو کیا پتا اس کا تو حج ہی نہیں ہوا، کیا پتا یہ حاجی صاحب کراچی سے واپسی آ رہے ہو، یہ بھی تو نہیں پتا نا آگے تک بھی گیا کہ نہیں گیا، کراچی سے ہی واپسی آ رہا ہے، یا وہیں پہ کام انکمپلیٹ کر کے آ رہا ہے۔ میدان عرفات میں گیا ہی نہیں تھا، طبیعت خراب تھی، میں میدان عرفات میں گیا ہی نہیں، وہ کیا ہے میں میدان عرفات میں گیا ہی نہیں، اب بتاؤ حج ہو جائے گا اس کا؟ طواف زیارت کیا ہی نہیں، اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو بڑے وہاں پہ کام، جس طرح نمازوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، اسی طرح بعض لوگ حج میں بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا، اب حاجی صاحب بن گیا۔ وہ حج کرنے کی دیر ہے، حاجی صاحب تو اس نے ایسے ساتھ لگانا ہے جیسے پیدائشی طور پہ اس کا نام ہی حاجی فلاں تھا، ایسے۔ حضرت طاولہ شاہ بخاری نے کسی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کیا تھا حاجی فلاں فلاں۔ تو دوسرا کہ نا حاجی صاحب تو سمجھ آتی ہے، خود اپنے نام کے ساتھ کہ جی میرا نام حاجی فلاں ہے، تو یہ اچھا نہیں لگتا، اس میں ایک تکبر سا آ جاتا ہے، یوں کیا جائے عجب سا آ جاتا ہے۔ تو حضرت طاولہ شاہ بخاری نے پوچھا تیرا نام کیا تھا؟ حاجی فلاں فلاں، جو اس کا نام تھا۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا نام نمازی عطا اللہ۔ کہتا یہ کیا نام ہوا نمازی عطا اللہ؟ حضرت نے کہا تو نے کتنے حج کیے؟ اس نے کہا ایک۔ حضرت کہنے لگے تو نے ایک حج کیا تو حاجی اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہے، میں دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں کیوں نہیں نمازی لگا سکتا؟ تو ایک حج کر کے حاجی بن سکتا ہے، میں دن میں 5 نمازیں پڑھ کے نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک بندہ حج کر کے واپسی آیا، کسی دکان پہ چلا گیا، میں کھاتا نکالو میرا سارا۔ دکاندار نے کہا لے بھائی حج کر کے آیا، لگتا ہے سیٹ ہو گیا، سارا قرض ادا کرے گا۔ انہوں نے اپنا کھاتا سارا نکلوایا، اس نے صفحہ نکلوایا جہاں پہ کھاتا لکھا ہوا تھا، نکلوانے کے بعد کہا اوپر میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ ٹھیک ہے، کھاتا نہیں ادا کرنا بلکہ نام کے ساتھ حاجی لکھوانا ہے بس۔ واجبات حج کے واجبات، پیچھے تھا فرائض، اب آ رہے ہیں واجبات۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں 10 ذی الحج صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کچھ وقت ٹھہرنا۔ میدان عرفات سے فارغ ہو کر نا لوگ حج والے دن فارغ ہو کے مزدلفہ میں جا رہے ہوتے ہیں، رات وہاں پہ گزارتے ہیں، تو وہ جو گزارا جاتا ہے نا وہاں پہ رات کو، یہ واجب ہے۔ نمبر 2، تینوں دن رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، تینوں دن ماری جاتی ہیں، 10، 11، 12 ذی الحج۔ رمی جمرات کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، عید والے دن، ٹرو والے دن، مرو والے دن، 10، 11، 12 ذی الحج شیطان کو
کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ مارنا واجب ہے۔ قربانی کرنا بھی واجب ہے، یہ حکم صرف قارن اور متمتع کے لیے ہے۔ قارن اور متمتع کیا ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، بس یہ ذہن میں رکھو کہ حج میں قربانی کرنا واجب ہے، حج میں قربانی کرنا۔ ایک مسئلہ چلا تھا پچھلے دنوں، بڑا مسئلہ چلا کہ ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا ہے، تو اب وہ جو وہاں پہ قربانی کر رہا ہے وہ عید والی قربانی کر رہا ہے کہ حج والی قربانی کر رہا ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ وہ حج والی قربانی کر رہا ہے۔ اب اس پر جو عید کی قربانی لازم تھی وہ ہوگی، پچھلے لوگ گھر والے اس کی طرف سے قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لازم نہیں ہے، مسئلہ ذہن میں رکھنا لازم ہے۔ ایک تو اس نے وہاں پہ کرنی ہے، وہ تو کنفرم ہے کرنی ہے، وہ کون سی کرنی ہے؟ حج والی۔ پچھلے گھر والے اس کی طرف سے قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لازم ہے، لازم ہے۔ باقی اگر کسی کی روٹین چل رہی ہو، ایک بندہ ہر سال قربانی کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ پچھلوں کو کہہ دیں یار میری طرف سے قربانی آپ کر دینا، پیسے دے کر چلا جائے، اپنی طرف سے قربانی کر دے تاکہ روٹین باقی رہے، باقی لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، حلق یا قصر، پوری ٹنڈ کروانا یا تھوڑے سے بال کٹوا لے، یہ واجب ہے۔ نمبر 5، صفا مروہ کی سعی۔ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، بیچ چکر لگانے ہوتے ہیں ان کے، صفا مروہ کے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ٹھیک ہے نا، یہ صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، طواف وداع، الوداعی طواف، الوداعی طواف، وہاں سے جب لوگ آنے لگے نا اپنے گھروں کو، لوگ بھی اب ایک طواف کر لیں بس، یہ آخری طواف ہوتا ہے جس کو الوداعی طواف کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں مستقل مقیم نہ ہوں، جو وہیں پہ رہتے ہیں ان کا کیا وداعی طواف ہے، انہوں نے رہنا ہی وہیں پہ۔ ممنوعات احرام، احرام میں کون کون سی چیزیں منع ہیں؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ سہیل ظاہر صاحب بتلائیں گے احرام کسے کہتے ہیں؟ ہاں، حج یا عمرے کی نیت سے جائیں، سفید چادریں نہیں ڈالتے، اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام جب بندے نے پہن لیا نا، پھر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں منع ہوتی ہیں، ممنوعات، ان کو کرنا حرام ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، عورت البتہ پہن سکتی ہے۔ نمبر 2، مرد کا دن یا رات میں اپنا سر یا چہرہ ڈھانپنا، پورا دن تک اس نے سر ڈھانپ کے رکھا، چہرہ ماسک لگا کے رکھا، منع ہے۔ البتہ عورت اپنا سر اور چہرہ نامحرم سے ڈھانپے گی، لیکن نقاب چہرے کو نہ لگے، دور رہے۔ بعض عورتیں بزرگ کو پتہ کیا سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا منع ہے، احرام کی حالت میں چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، لہٰذا پردہ بھی نہیں کرتی، پردہ ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ غلط ہے، حرام ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت پردہ بھی کرے اور کپڑا اس کے چہرے کو لگے بھی نہ۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو عورت گئی ہے عمرے پہ یا حج پہ، اس کو پتہ ہوگا کیپ ملتی ہے، ایک کیپ، یوں نیچے کیپ پہنے، اس کے اوپر سے نقاب کرے۔ اب نقاب کرنے کی وجہ سے بتاؤ اس کا نقاب چہرے کو لگ رہا ہے؟ ہاں، ہوا سے ہلکا پھلکا لگے اس کی خیر ہے، ایک ہوتا ہے مستقل چہرے کے ساتھ چپکا ہوا ہونا، وہ تو نہیں نہ ہو رہا، ہلکا پھلکا لگ رہا ہے، خیر ہے۔ اب بتاؤ چہرے کو نقاب لگ بھی نہیں رہا مستقل، اور پردہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ طریقہ ہے۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے کے بال مونڈنا، کاٹنا یا توڑنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا، یہ بھی جائز ہے، احرام کی حالت میں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ نمبر 5، بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی جائز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ احرام کی حالت میں وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ نہ لگائے، وہ حجر اسود کو بوسہ بھی نہ دے، خوشبو سے بھرے پڑے ہیں، وہ بڑی خوشبو لگائی جاتی ہے وہاں پہ، بہت خوشبو لگائی جاتی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی، خصوصاً مسجد حرام تو خوشبو سے بھری پڑی ہے، معطر ہے، ہر وقت خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی نہ ہاتھ لگائے احرام کی حالت میں، جب احرام کھول دیا پھر چمٹا رہے خانہ کعبہ کے ساتھ۔ جی۔ نمبر 6، مرد کا ایسا جوتا پہننا جس میں قدم پر ابری ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے، البتہ عورت جس کا جوتا چاہے پہن سکتی ہے، جس طرح کا جوتا چاہے پہن سکتی ہے۔ کہہ رہے مرد اس طرح کا جوتا نہ پہنے کہ اس کا پاؤں چھپ گیا، اس لیے عام طور پہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں احرام پہن کر کون سی جوتی پہنتے ہیں؟ کینچی چپل، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ دیکھیے آگے، حج ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ بیت اللہ شریف
اور اس کے آس پاس چند خاص مقامات کو متعین فرمایا ہے۔ بولو پاکستان میں حج ہو سکتا ہے؟